اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، برب الناس لوگوں کے رب کی۔ جیسے کہ میں نے آپ کو سورہ فلق پڑھاتے ہوئے بتایا تھا کہ یہ دونوں صورتیں اکٹھی نازل ہوئیں اور ان کو معوذتین کہتے ہیں، اور یعنی دو وہ صورتیں جن کے ذریعے پناہ مانگی گئی۔ تو یہ صورتیں تب نازل ہوئیں جب لبید نے ایک جو تھا جادوگر، اس نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کی کوشش کی، اور وہ اس میں کسی حد تک کامیاب ہو گئے، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں گرانی رہنے لگ گئی، اور وہ ان کے کچھ سر پر بوجھ سا محسوس کرنے لگ گئے وہ، اور کچھ چیزیں وہ جیسے اپنے عمومی کام ہیں کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید میں نے فلاں کام کر لیا، اور تو چونکہ وحی کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ فرشتوں کے، تو اس میں وہ مداخلت نہیں کر سکتے تھے جادو کے ذریعے بھی، لیکن آپ کی عمومی جو خانگی زندگی تھی وہ اس جادو کی وجہ سے متاثر ہوئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ہی اس معاملے سے آگاہ کیا، جو تفاسیر میں آتا ہے کہ 2 فرشتے آئے اور ایک آپ کی سرہانے کی طرف کھڑا ہو گیا اور ایک آپ کی پائنتی کی طرف کھڑا ہو گیا، یعنی ایک چارپائی کی پیروں والی سائڈ پہ اور ایک سر والی سائڈ پہ کھڑا ہو گیا، اور وہ آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ تو انہوں نے کہا کہ صاحب کو کیا ہوا ہے؟ تو دوسرے نے جواب دیا کہ ان پر جادو کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ کس چیز پر جادو کیا گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کے بالوں پہ کیا گیا ہے۔ کس نے کیا ہے؟ تو وہ بتایا گیا، اور پھر یہ بھی انہوں نے ڈسکس کیا کہ وہ کہاں موجود ہیں بال۔ تو وہ انہوں نے جادوگروں نے اس کو کسی اندھے کنویں میں ڈال دیا تھا، اور بالوں پہ جادو کر کے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے ذمہ لگایا، اور انہوں نے وہ بال نکلوائے، اور اس کے ساتھ ایک انہوں نے تانت لے کے تو اس کے اوپر یعنی ایک دھاگا لے کر اس پر انہوں نے گھیریں لگائی ہوئی تھیں، جو کہ پیچھے سورۃ الفلق میں گزر چکا ہے، جس کا ذکر کہ پھر وہ یہ پڑھتے جاتے تھے صورتیں، اور ان کو ایک ایک گرا کر کے کھولتے جاتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں منگوائیں اور ان پر یہ صورتیں پڑھیں، تو پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جادو سے آزاد ہو گئے۔ تو یہ صورتیں جو ہیں یہ اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ صبح شام کے اذکار میں شامل ہیں، اور ان کے ذریعے چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کے ذریعے دین مکمل ہے نا، اس لیے اس میں ہر چیز کے متعلق ہدایت دی گئی ہے کہ اگر کسی بندے کو اس قسم کے مسائل کا سامنا ہو جائے، کیونکہ دنیا میں خیر و شر کی دونوں طاقتیں موجود ہیں، اور شر کا وجود بھی بہرحال ایک حقیقت ہے۔ جو شریر لوگ ہوتے ہیں وہ غلط قسم کے کاموں میں انوالو بھی ہو جاتے ہیں، تو اپنی امت کی اس لحاظ سے حفاظت کرنے کے لیے اپنے نبی کے ذریعے یہ بھی ہدایت امت تک پہنچائی گئی کہ اگر آپ کو ایسے کسی قسم کے معاملات پیش آتے ہیں تو آپ ان سے کیسے ڈیل کریں گے۔ ویسے بھی اس کے الفاظ پہ غور کریں تو یہ چونکہ اللہ تعالیٰ بہرحال الٹیمیٹ طاقت تو اللہ ہی ہے، جتنے بھی شیاطین یا جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے پاس ان کی طاقت ذاتی نہیں ہے، بلکہ وہ اس کی عبادت کے صلے میں، شیطان کی ابلیس کی عبادت کے صلے میں جب اس نے کہا کہ مجھے دیجئے، تو اس کو وہ عطا کر دی گئی کہ ٹھیک ہے تم کر لو، تاکہ مخلص اور غیر مخلص لوگ علیحدہ ہو جائیں۔ تو جب ہم اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں تو بہرحال پھر اس کے بعد شیاطین ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو اس میں آپ غور سے دیکھیں کہ اس میں اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے، لوگوں کے رب کی پناہ مانگی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کے ذریعے، مختلف صفات کے ذریعے اس کی جو اختیارات ہیں ان اختیارات کو ایک طرح سے ذکر کر کے تو ان اختیارات کے ذریعے مانگی گئی ہے، یعنی سمجھیں انسانوں سے پناہ مانگنے کے لیے رب الناس ہے، پھر مالک الناس ہے کہ قل اعوذ کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، برب الناس لوگوں کے رب کی، مالک الناس جو لوگوں کا مالک ہے، الہ الناس لوگوں کا معبود ہے، من شر الوسواسی کس چیز سے پناہ میں آتا ہوں، من شر سے، وسواسی وسوسوں کے شر سے، الخناس جو چھپے ہوتے ہیں،
یعنی چھپ کر جو وسوسے پیدا کیے جاتے ہیں، جو سامنے کے وسوسے نہیں ہیں، کیونکہ جو چیز پوشیدہ ہوتی ہے وہ چھپ کر وار کرنے والی چیزیں، ان سے انسان کا بچنا ممکن نہیں ہوتا. جو سامنے کا وار ہوتا ہے اس میں تو بندہ شاید جسمانی یا ذہنی طور پہ تیار ہو. یہ وہ والے وسوسے ہیں جو شیطان چھپ کر آپ کے دل میں پیدا کرتا ہے. الذی جو یوسوسو یوسوسو وسوسے پیدا کرتا ہے، فی صدور الناس، جو وہ وسوسے پیدا کرتا ہے فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے سینوں میں. من الجنہ سے، جو وہ پیدا کرتے ہیں لوگوں کے سینوں میں. من الجنتی، وہ لوگ جنات میں سے بھی ہیں، والناسی، اور انسانوں میں سے بھی ہیں. ایک تو بچوں ابلیس ہے جو اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے دربار سے دھتکار دیا گیا. ابلیس تو ایک بڑا شیطان ہے. اس کے بعد اس کے آگے سے چیلے ہیں، اس کے بھی پیروکار ہیں، اس کے بھی ماننے والے ہیں. تو وہ جنات میں سے بھی موجود ہیں، وہ انسانوں میں سے بھی موجود ہیں. تو آپ اس صورت میں دیکھیں کہ آپ نے لوگوں کی رب کی پناہ مانگ لی، جو ان کا مالک بھی ہے، جو ان کا معبود بھی ہے، یعنی ان کو ساری طرفوں سے گھیرے ہوئے ہے. وسواس سے، جو آپ کے دلوں میں الٹی سیدھی باتیں، میں وسوسے ڈالے جاتے ہیں، اس سے. اور جو کون ڈالتے ہیں؟ جو وہ شیطان جو جنات میں سے ہیں، اور وہ شیطان جو انسانوں میں سے ہیں. یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے لیے حالات ایسا پیدا کر دیتے ہیں، یا آپ تک باتیں اس انداز میں پہنچائی جاتی ہیں، یا بہت سارے معاملات وہ چھپ کے گھات لگاتے ہیں آپ پہ، وہ آپ کو نشانہ بناتے ہیں، آپ کے معاملات ایسے گڑبڑ کرتے ہیں کہ آپ وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں، آپ کا ایمان ڈاواں ڈول ہو جاتا ہے، اور آپ مسائل میں گھر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا یہ خطرہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے ایمان سے یا اپنی جسمانی صحت سے یا ان چیزوں سے محروم ہو جائے. تو ان سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ جو اللہ کے نبی نے ہمیں طریقہ سکھایا ہے کہ یہ دونوں صورتیں، ان کو دم بھی کہا جاتا ہے، کہ یہ صورتیں صبح شام کے اذکار میں پڑھی جائیں، اور اگر ایسے کوئی مسائل پیش آئیں تو اس کو ان کو بھی انہی کے ذریعے حل کیا جائے. اور صدق اللہ العظیم. اللہ تعالی ہم سب کو ایسے مسائل سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ. دوبارہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں بات ہوگی.